وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين سبحان اللہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وكلا وعد الله الحسنى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ ربیع الاول کی ان پر نور ساعتوں میں یہاں جامع مسجد انوار لاسانی میں یکم ربیع الاول سے لے کر آج 9 ربیع الاول تک محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بڑے احتشام، بڑی محبت اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج کی ہم سب کی یہ حاضری بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے وہ ہے ذکر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، گفتگو شروع کرنے سے قبل تمہیداً چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، توجہ رکھیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، پھر صحابی کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا، ہم اس کی طرف بھی چلتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسے یار اور وفادار صحابہ عطا فرمائے، خدا کی قسم کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو آئیے صحابی کی تعریف عقائد کی کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ شریعت مطہرہ اس بندے کو صحابی رسول کہتی ہے، اور اس صحابی کا مقام اور مرتبہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سنیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جو بن گیا میرے مصطفیٰ کا صحابی، اب اس کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ رہتی دنیا تک بڑے سے بڑا ولی،
غوث, कुतब, अब्दाल, हत्ता के हम लोगों के नजदीक, अहले मोहब्बत के नजदीक, अहले सुन्नत के नजदीक हुजूर गौसे आजम रहिमहुल्लाहु ताला को हम तमाम वलियों में बुलंदो बाला रुतबा देते हैं। लेकिन मेरा जुमला सुनिएगा, जो बन गया मुस्तफा का सुहाबी, लाखों करोड़ों गौसे आजम भी उनके रुतबे को नहीं पहुंच सकते जो रुतबा अल्लाह ने मुस्तफा के सुहाबी को अता फरमाया। और काबिल तवज्जो जो बात है, ये सुहाबी बना किस अमल से? वो अमल कौन सा है जो इसने किया तो सुहाबी बन गया? क्या वो जिंदगी भर की नमाजें हैं? क्या वो सारी जिंदगी के रोजे हैं? क्या वो साल हर साल के मुजाहिदे हैं? क्या वो सारी जिंदगी की इबादत और रियाजत और सदकात और खैरात है? अरे नहीं, सुहाबी बनता है सिर्फ और सिर्फ एक बार हालत इमाम में जिसे रुखे मुस्तफा देखना नसीब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ये वस्फ से सुहाबी अता फरमा दिया, ये वस्फ सुहाबी उसे नसीब हो गया। अगरचे के वो इबादत कुछ भी ना कर सका हो, सिर्फ हालत इमाम में हुजूर की सोहबत को पा लिया, अब इमाम पर ही उनका खातिमा हो गया। अमल कोई भी ना किया हो, एक भी नमाज ना पढ़ी हो, एक भी रोजा ना रखा हो, बल्कि एक रिवायत ऐसी मिलती भी है कि किसी जंग के दौरान एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर इस्लाम कबूल किया और वापस जा रहा था कि वो घोड़े से गिरा और रास्ते में ही उसकी जान निकल गई। उलमा फरमाते हैं वो भी बन गए सुहाबी और उनकी शान इतनी है, अमल तो कोई भी अच्छा अभी तक नहीं किया सिवाय ईमान लाने के, सिवाय मुस्तफ़ा की ज़ियारत के, और कुछ भी नहीं किया, न रोज़ा न नमाज, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उस सुहाबी को भी अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई है कि सारी जिंदगी इबादतें करने वाला भी वो मकाम नहीं पा सकता जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। एक बात और काबिल तवज्जो अर्ज कर दूं, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, और अहले सुन्नत जो मसलक है ये इफरात व तफरीद से पाक है। इफरात व तफरीद कहते हैं बिल्कुल या तो किसी पल्ले को भारी कर देना या किसी तरफ को इंतहाई हल्का कर देना। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, हम इफरात व तफरीद वाले नहीं। हम अगर मुस्तफ़ा के यारों से प्यार करते हैं तो मुस्तफ़ा की आल का भी अदब व एहतराम करते हैं। मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में। मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी मदीने में, बकीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। सुहाबा का गदा हूं, अहले बैत का खादिम। सुहाबा का गदा हूं, अहले बैत का खादिम, ये सब है आपकी नजर इनायत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बात और, हम अगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से प्यार और मोहब्बत करते हैं तो वजह है निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर अहले बैते अतहार की मोहब्बत हमारे सीने में मोजज़न है तो वजह वहां भी है निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कि हुजूर की निस्बत ही की वजह से सबको शाने मिली हैं, सबको शाने मिली हैं। अब मैं वो जुमला बोलने लगा हूं, कोई कहता है अगर उमर ना होते तो नबी का क्या बनता। समझाने के लिए बोला मैंने।
تنقید نہیں میں کرتا، میری طبیعت ہی نہیں ہے کسی پر کیچڑ اچھالنا، ہم تو اصلاح کرتے ہیں وہ بھی اپنے سنی بھائیوں کی، ہماری ضرورت ہے بھائی۔ کوئی کہتا ہے عمر نہ ہوتے تو نبی کا کیا بنتا، کسی نے کہا علی نہ ہوتے تو نبی کا کیا بنتا، میں ان دونوں سے کہتا ہوں نبی نہ ہوتے تو ان دونوں کا کیا بنتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نبی نہ ہوتے تو ان دونوں کا کیا بنتا۔ جی ہاں، ہم صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کا بھی اکرام کرتے ہیں، لیکن وجہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ الحمدللہ۔ ارے یار ہم تو وہ عاشق ہیں کہ جس شہر کو حضور سے نسبت ہو جائے، کروڑوں مالکیوں کا امام، وقت کا عظیم محدث، وہ عالم کے جسے خود حضور حدیث میں کہیں لوگوں ان قریب ایک عالم مدینہ آئے گا، پورے عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی حدیث ہے عالم مدینہ کے بارے میں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یارو غور تو کرو، ہم تو وہ لوگ ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے متبع ہیں کہ جو لوگ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، جیسا کہ حضرت سیدنا امام مالک ساری زندگی مدینے میں گزار دیتے ہیں، مگر ثابت نہیں کہ ایک دن بھی گھوڑے پر چڑھے ہو، ایک دن بھی گھوڑے پر سواری کی ہو۔ حالانکہ گھوڑے تھے ان کے پاس، یہ نہیں کہ وہ کوئی غریب آدمی تھے، استبل ان کا بھرا رہتا تھا ہر وقت گھوڑوں سے۔ علماء آتے تو ان کو تحفے میں پیش کرتے، فرمایا کرتے عالم کے پاس اچھی سواری ہونی چاہیے، علماء کو پیش کرتے۔ کہا جاتا استبل بھرا رہتا ہے، علماء کو دیتے ہیں، خود کیوں نہیں سواری کرتے؟ فرماتے میری محبت یہ گوارا ہی نہیں کرتی جس گلیوں میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں مالک کا گھوڑا وہاں پر اپنے سم رکھے اور مالک اس گھوڑے پر بیٹھا ہو۔ جب تک زندہ رہے ایک ہی حج کیا امام مالک نے، حالانکہ مدینے سے مکہ کوئی زیادہ دور نہیں، کروڑوں میلوں والے جاتے ہیں، زندگی میں کئی کئی بار جاتے ہیں، مگر امام مالک نے ایک ہی حج کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا پتہ مجھے بھی ہے حج کرنا بڑی فضیلت ہے، ایک مجھ پر فرض تھا وہ میں نے کر لیا، ایک اللہ کی طرف سے فرض تھا وہ میں نے کر لیا۔ فرمایا جی پھر نہیں دل کرتا؟ کرتا ہے۔ جاتے کیوں نہیں؟ فرمایا میرے نزدیک نفلی حج سے بھی بڑی عبادت ہے مدینے میں رہنا، نفلی حج سے بھی بڑی عبادت ہے مدینے میں رہنا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا میرے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکل کر جاؤں جانب مکہ، رستے میں مجھے موت آ جائے، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا، میری تمنا یہ ہے زندگی بھی گزرے تو مدینے میں، موت بھی آئے تو مدینے میں۔ جملہ آپ سنیے گا، ہم ان لوگوں کے پیروکار ہیں جو شہر مدینہ کی مٹی کا اتنا ادب کریں تو یار وہ مصطفیٰ کے یار جنہوں نے جانیں قربان کر دی، جنہوں نے مال قربان کر دیا، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اور جب قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب کے وہ غلام جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، وہ مہاجر ہو یا انصاری صحابی ہو، پھر وہ صحابہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، رب فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا، یہ میرے سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ قابل توجہ تو سنیے کہ جنہوں نے
اپنے مولا عز و جل کا حکم مان کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، عزیز و اقربا چھوڑ دیے، خود جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ وہ بدر کا جملہ حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان بدر سے پہلے کا جملہ سیرت کی کتابوں میں روشن حروف سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت مقداد حضور نے رک کر ایک مقام پر کہا تھا کہ ہم چلے تو تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، وہ تو نکل گیا، اب پتہ چلا ابو لہب ہم سے، ابو جہل ہم سے 3 گنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، جنگ کرنی چاہیے یا واپس مڑ جائیں؟ تو حضرت مقداد نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں جو کہیں گے تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آقا ہم وہ نہیں ہیں، آپ حکم تو دیں ہم دریاؤں کو گھوڑے ڈال دیں گے، آپ حکم تو دیں، ہم 1 انچ بھی آپ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک جان میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم آپ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ جی ہاں، ان کے ایمان پر بھی معاذ اللہ کیا وہ دن بھی آنا تھا، وہ دن بھی آنا تھا کہ آج ان کے ایمان پر شک کیا جائے گا، آج ان کے ایمان پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، آج ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس فتنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، جب تمہیں ایسا بندہ ملے تو کہنا لعنت اللہ علی شرکم، او کمینے تم نے جو بری بات کی ہے تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے حبیب کے صحابہ وہ ہے جن سے رب اس دن بھی راضی تھا، رب آج بھی راضی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پھر ابتداءً صحابہ کرام کی بنتی ہیں 2 قسمیں، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس آیت کریمہ کے اعتبار سے صحابہ کرام کے بنتے ہیں 2 گروہ۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ توجہ میری طرف، وہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے پہلے قبول کیا ان کی شان وراء الورا ہے، ظاہری بات ہے بھائی، ظاہری بات ہے، جو پہلے آیا ہو اس کی شان کو بعد میں آنے والا تو نہیں نہ پہنچ سکتا ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر جو سب پہلوں سے بھی پہلے ہیں، جو سب پہلوں میں بھی پہلے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر معجزہ دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر۔ قربان صدیق تیری عظمت کے، حضور نے فرمایا تم نے بھی کچھ دیکھنا ہے؟ کہا نہیں مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے۔ کہا پھر کیا پوچھنے آئے ہو؟ میں پوچھنے آیا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں یمن سے، رستے میں مجھے ملا ہے ابو جہل، ابو لہب، ابو البختری، یہ ملے ہیں مجھے۔ کہنے لگے ابو بکر ہم تیرا انتظار کر رہے تھے، تیرا یار ہے نا محمد بن عبداللہ، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا؟ صدیق اکبر فرماتے میں تو ابھی سفر سے آ رہا ہوں، ابھی ان سے مل تو لوں پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ حضور کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو البختری مجھے رستے میں ملے تھے، وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ فرمایا ابو بکر تیرا کیا خیال ہے؟ ان کو چھوڑ، ان کو چھوڑ، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی میرا خیال کیا ہو سکتا ہے، آپ فرمائیں کیا کرنا ہے؟ کہا یہی کرنا ہے، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔
कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं पूछा, ना मुआवजा पूछा, ना कुछ और, फौरन कहना शुरू कर दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर ने कुछ नहीं कहा, हुजूर फरमाते हैं, फरमाया अबू बकर यमन से आ रहे हैं? जी आका। फरमाया उधर तुम्हें एक बंदा मिला था, उसने मेरे नाम कोई पैगाम दिया है, वो पैगाम किधर है? जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं पता तो मुझे चल गया, लेकिन मैंने बात और पक्की करनी चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं तो कई बंदों से मिला हूं, मैं यमन में गया हूं, तिजारत की है, मैं तो हजारों बंदों से मिला हूं, आप किस बंदे की बात करते हैं? सरकार फरमाने लगे जो तुम्हें आखिर में मिला था। कहा जी आखिर में भी मुझे कई मिले थे, आप पता नहीं किसकी बात करते हैं। फरमाया वो जो यमन का राहिब था, बूढ़ा पादरी था, फलां गिरजे में तुम्हें मिला था, और बूढ़ा इतना था कि ये भवें भी उसकी नीचे लटक चुकी थी, वो देखता भी यूं था भवें उठा के, और वो तुम्हें मिला था। मिल के उसने तेरे जिस्म पर कुछ देखा भी था, और देख के तुम्हें कुछ कहा भी था, और जब तुम्हें रवाना किया तो मेरे नाम एक चिट्ठी भी भेजी थी। वो चिट्ठी किधर है? वो चिट्ठी किधर है? तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं तो ये सारा कुछ सुनना चाहता था, तो मैंने वो चमड़े का टुकड़ा जेब से निकाला और हुजूर को पेश कर दिया। रसूलुल्लाह ने पढ़ा। कहते हैं इधर से हुजूर पढ़ते जाते हैं, इधर चेहरा मुबारक गुलाब की तरह खिलता जाता है, हुजूर मुस्कुराते जाते हैं, हुजूर खुश होते जाते हैं। मैंने अर्ज की जी क्या लिखा है? फरमाया उस बूढ़े राहिब ने मेरी नात लिखी है, और उसने कहा बूढ़ा हो चुका हूँ, पता नहीं जिंदगी वफा करे कि ना करे, आपके कदमों में पहुंच सकूं कि ना सकूं, ये ही मेरा ईमान है, इसी को कबूल फरमा लीजिएगा, इसी को कबूल फरमा लीजिएगा। और यारो सुनो तो सही, जिस सिद्दीक़ अकबर ने हिजरत वाली रात क्या कमाल किया, सोचने वाली बात है। बेटी है तो वो दिन भर खाना बनाती है, रात के अंधेरे में गारे सौर में पहुंचाती है। जो हाजी बैठे ना हाजी, मेरा सवाल उनसे है, आजकल के दौर में 1400 साल गुजरने के बाद बन गया गारे सौर का रास्ता, है ना? फिर भी मैं इन हाजियों से पूछता हूं जाना आसान है? बोलो जरा, इस रास्ते और रोशनी में रात को गया कोई हाजी? आप में से गया हो तो हाथ खड़ा करे। रात को बमुश्किल गया होगा, वरना दिन को ही जाते हैं सारे, हैं? और वो क्या बन चुका है रास्ता? गौर करो, औरत जात, रात का वक्त, और जमाना भी आज से 1400 साल पहले का। दिन सारा दिन खाना बनाती है, रात को वो खाना कपड़े में बांधती है और गारे सौर में पहुंचाती है। बेटा अब्दुर्रहमान सिद्दीक़ अकबर ने ड्यूटी लगाई थी, दिन सारा दिन काफरों की मजलिस में बैठना है जाके, और जितनी खबरें मिलें सारी इकट्ठी करके रात को हमें पहुंचानी है। वो दिन में क्या प्लान बना रहे हैं? गुलाम है आमिर बिन फहीरा, आमिर बिन फहीरा के जिम्मे लगाया, तुमने दिन को बकरियां चरानी है, रात को जब थान इनके दूध के भर जाएं तो गार के मुंह पर ले आना, हुजूर को ताज़ा दूध पेश करेंगे, हुजूर को ताज़ा दूध पेश करेंगे। खुद हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर कि जब मुस्तफ़ा करीम चलते हैं तो कभी हुजूर का यार आगे आ जाता है, कभी पीछे आ जाता है, कभी दाएं आ जाता है, कभी बाएं आ जाता है। हुजूर पूछते हैं अबू बकर ये क्या चलने का अंदाज है? एक तरफ चलना, या आगे चल, या पीछे चल, या दाएं चल, या बाएं चल, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, ये क्या अंदाज है? सुनिएगा। अर्ज की आका मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं है, जब ज़हन में आता है कहीं कोई दाएं से आकर ना मुस्तफ़ा पे हमला कर दे तो मैं दाएं जानिब आ जाता हूँ, जब ज़हन में आता है कोई बाईं तरफ से ना आ जाए तो इधर आ जाता हूँ, कोई पीछे से ना आ जाए तो इधर आ जाता हूँ, कोई आगे से ना आ जाए तो आगे आ जाता हूँ। आका मैं चाहता हूँ मेरी जान मुस्तफा के लिए ढाल के तौर पर कुर्बान हो जाए। बेटी है तो वो भी खिदमत में, बेटा है तो वो भी खिदमत में, गुलाम है तो वो भी खिदमत में, खुद है तो वो भी खिदमत में। अभी भी शक किया जाएगा इनके ईमान पर, अभी भी शक किया जाएगा इनके ईमान पर, है? अल्लाह तबारक व तआला इनकी शान क्या बयान फरमाता है? रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मेरे महबूब का ये गुलाम अबू बकर ये वो है कि जो अमल साले इसलिए करता है ताकि मेरा रब राजी हो जाए।
सूरतुल आला के अंदर है। मेरा ये इसलिए अमल करता है ताकि रब राजी हो जाए। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, हजरत सैयदना बिलाल की वो खरीदने और आज़ाद करने का वाक़या, वरना मैं उस तरफ जाता तो बात। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबा, गौर तो करो, जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं कि हुजूर की ज़ात से इतना वालेहाना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक दिन हाजिर हुए और अर्ज़ करते हैं, आका हर शय से ज़्यादा प्यार आपसे है, लेकिन जान अभी ज़्यादा प्यारी है, जान अभी ज़्यादा प्यारी है। हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया, उमर सुन, जब तक मैं तेरे नज़दीक तेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं, तेरा ईमान पूरा नहीं हो सकता। तो हज़रत उमर क्या अर्ज़ करते हैं? अर्ज़ करते हैं, अल आन आका, अब ऐसा ही है, अब जान से ज़्यादा प्यार भी आपसे है। फरमाया, अगर जान से ज़्यादा प्यार मुझसे है तो सुन, अब तेरा ईमान कामिल हो चुका है, अब तेरा ईमान कामिल हो चुका है। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस दिन से मुसलमान हुए, फरमाते हैं, हर जुमे को एक गुलाम आज़ाद करता हूँ। क्यों? ये नेमत है जो अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा के सदक़े में अता फरमाई, इस नेमत का शुक्राना अदा करता हूँ। ये वही लोग तो हैं कि जब रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं आए थे तो अबू बकर थे, बारगाह में नहीं आए थे तो उमर बिन खत्ताब थे, बारगाह में नहीं आए थे तो उस्मान बिन अफ़ान थे, बारगाह में नहीं आए थे तो अली बिन अबी तालिब थे। ये निस्बत की बहार है। आया तो अबू बकर है, मुस्तफ़ा ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया। आया तो उमर बिन खत्ताब है, मुस्तफ़ा ने फ़ारूक आज़म बना दिया। आया तो उस्मान बिन अफ़ान है, हुजूर ने ज़ुन्नूरैन बना दिया। आया तो अली बिन अबी तालिब है, मुस्तफ़ा ने शेर खुदा बना दिया। आया तो बिलाल है, हबश का रहने वाला, लेकिन फतेह मक्का का मकाम आया तो हुजूर फरमाते, बिलाल ये वही मक्का है जहां तुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, तपते सहराओं में लिटाया जाता था। आज तेरा आका फातिहाना शान से आया है बिलाल, आज चढ़ जा काबे की छत पर और पुकार, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पुकार अल्लाहु अकबर। काबे की छत पे चढ़ा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखिएगा कि जिसे जो मकाम मिला है निस्बत मुस्तफ़ा का सदका मिला, हुजूर की निस्बत की वजह से मिला है। और हम अगर आज असहाबे मुस्तफ़ा का तज़किरा कर रहे हैं तो वजह कोई और नहीं, वजह यही है कि वो मुस्तफ़ा के यार हैं, वो हुजूर के सच्चे यार हैं, इसलिए हम उनका क्या कर रहे हैं? तज़किरा। और यही मुस्तफ़ा के यार एक मकाम पे जब इकट्ठे होते हैं, 6 हिजरी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि मैं और मेरे सहाबा, हमने इहराम बांधा हुआ है और हम खाने काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, और अल्लाह ने मक्का भी हमें फ़तह नसीब फरमाया है। हुजूर ने जब ये ख्वाब देखा तो अपने सहाबा से फरमाने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि अरसा ही हो गया, हरमे काबा में गए हुए 6 साल हो गए थे ना, अरसा ही हो गया, मेरा दिल करता है कि हम लोग उम्रा करने ना चले, उम्रा करने ना चले। और मक्के वालों का ये दस्तूर था कि चाहे उनकी किसी कौम से लड़ाई ही क्यों ना हो, अगर वो मुखालिफ कौम तलवारों के बगैर आए, हथियारों के बगैर आए, तो कोई भी आकर काबे का तवाफ कर सकता था, मना नहीं था, हर किसी के लिए यह कानून था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी अपने यारों को साथ लिया, सैकड़ों में हैं हुजूर के सहाबा, और हुजूर ने भी इहराम बांधा, सहाबा ने भी इहराम बांधा, और उम्रा करने के इरादे से हुजूर निकल पड़े। जब निकल पड़े, अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए, मक्के से पहले एक मकाम आता है जिसे कहा जाता है हुदैबिया। क्या कहा जाता है? हुदैबिया। हुदैबिया के मकाम पर हुजूर रुके हुए थे कि अहले मक्का को खबर हो गई। उन्होंने आगे से जनाब खालिद बिन वलीद को 200 का लश्कर देकर भेजा। उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे। कहा, जाओ मोहम्मद और उसके साथियों का रास्ता रोको और उन्हें कहो कि हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ाकरात किए, गुफ्तगू हुई, उनकी तरफ से भी पैगाम रसा आया, और मेरे आका ने भी अपने सच्चे गुलाम हज़रत उस्मान को अपना वकील बनाकर भेजा।
सुलह हुदैबिया हो गई, मुआहिदा लिखा गया। अब मुआहिदा लिखा गया, हुदैबिया की सुलह हो गई। वो बातें लंबी हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो मौजू की तरफ है वो बयान करना चाहता हूँ। कुफारे मक्का की तरफ से ना एक शख्सियत आती है, उनका उस पर बड़ा एतमाद है, बाद में वो भी मुसलमान हो गए थे। नाम है उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी। उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी, बनु सुकैफ कबीला से थे। ये आए थे बतौर पैगाम रसा। इन्होंने आकर कुछ मंजर भी देखा, इन्होंने हुजूर से गुफ्तगू भी की। ये जब वापस गए ना तो इन्होंने जाकर जो मंजर बयान किया, ये कहते हैं ओ कुरैश वालो, तुम उस नबी का खून गिराओगे। खुद अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी खुद मुसलमान नहीं हुए, उन्हें जाकर कहते हैं उस नबी का खून गिराओगे। मैंने देखा उसके सहाबा तो उसका इस्तेमाल वाला वुजू का पानी नहीं गिरने देते। मैंने देखा कि उनके सहाबा तो उनके इस्तेमाल का वुजू वाला पानी नहीं गिरने देते। जो पानी वुजू का नहीं गिरने देते वो अपने नबी का खून गिरने देंगे? आफियत इसी में है, आफियत इसी में है कि उनसे सुलह कर लो। तो जो अल्फाज इमाम बुखारी ने लिखे हैं ना, वो अल्फाज मैं आपको सुनाता हूं जो हजरत उर्वा ने जाकर कुरैश मक्का को सुनाए थे। आप कहने लगे मैंने कैसर और किसरा का दरबार भी देखा है, मैंने नजाशी का दरबार भी देखा है। वमा रअयतु अहदन युअज़्ज़िमु अहदन मा युअज़्ज़िमूना अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। कहते हैं खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, कैसर का दरबार मैंने देखा, किसरा का दरबार मैंने देखा, नजाशी का दरबार मैंने देखा, लेकिन सुनो जितनी ताजीम असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, मैंने किसी को वो ताजीम करते नहीं देखा। ये है मुस्तफा के गुलाम जिनके ताजीम के अमल को अपने तो अपने गैर भी बयान फरमा रहे हैं, गैर भी बयान फरमा रहे हैं कि उनको अल्लाह तबारक व ताला ने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की ये शान अता फरमाई थी, ये शान अता फरमाई थी कि वो तो उनके वुजू का पानी नहीं गिरने देते। और कुर्बान जाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ मैंने पढ़ी भी थी, खुद मुताला करने का मौका भी मिलता था, लेकिन एक नेमत मुझे और मिली है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगरचे कि अहले फैसलाबाद से मुझे बड़ी मोहब्बत थी, मैं यहाँ रह रहा था तो बड़ा अल्लाह का शुक्र था, मैं हर हवाले से खुश था, लेकिन अब मैं जो शिफ्ट हुआ हूँ ना उकाड़ा में, तो वहाँ जाकर मुझे ये सादत मिली है कि बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए मुझे सबक मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बुखारी शरीफ पढ़ाने का मौका मिलता है, कसम ब खुदा अल्लाह वो मोहब्बत नसीब फरमाए हकीकी तौर पर कि जब वो हुजूर के फरामीन बंदा पढ़ाए और वो भी बुखारी शरीफ में है तो फिर क्या मंजर हुआ करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं ये तो था ना हुजूर के वुजू का पानी। आप कहते हैं कि हजरत उर्वा ने आहले कुरैश से कहा मैंने इससे बढ़कर भी ताजीम देखी, मैंने इससे बढ़कर भी देखी। उन्होंने कहा और क्या देखा, तो जनाब उर्वा कहते हैं इज़ा तनख्खमा रसूलुल्लाह, जब रसूलुल्लाह अपना लुआबे दहन जुदा करते, मुबारक थूक जब अपने मुंह मुबारक से जुदा करते, इमाम बुखारी लिखते हैं उर्वा कहने लगे ओ यारो वो तो हुजूर का थूक भी नहीं गिरने देते, वो तो हुजूर का थूक भी नीचे नहीं गिरने देते हैं। और अगले अल्फाज भी काबिल तवज्जो हैं, यहाँ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वो थूक जिसमें बलगम की अमेजिश ना हो उसे कहा जाता है बुजाक, बे जे अलिफ और काफ, बुजाक। हर बंदे की इस तरह की चीज़ों से बंदे को घिन होती है ना, जुकाम से, थूक से, हर चीज़ से जितना भी कोई प्यारा हो, हत्ता कि कोई अपनी माँ और अपने अब्बे की भी ये चीज़ें साफ करते हुए क्या करता है, थोड़ा सा चेहरे पर असर आता है, घिन आती है ना, है। लेकिन क्या कुर्बान जाएं यार उन सहाबा के कि जो बुजाक नहीं, नुखामा उसे कहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत बलगम की अमेजिश भी हो, वो हुजूर का नुखामा भी नहीं गिरने देते। अरे गिरने नहीं देना तो बड़ी दूर की बात है, वो करते क्या हैं,
وہ کرتے کیا ہیں؟ وَهُمْ يَمْسَحُونَ بِوُجُوهِهِمْ، وہ اس حضور علیہ السلام کے تھوک مبارک کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر ملتے ہیں اور مل کے اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، مل کے اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں۔ غور تو کرو یار، وہ حضور کے صحابہ کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نہیں زمین پر گرنے دیتے، وہ اسے بھی اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں۔ اور امام بخاری کہتے ہیں جسے مل جاتا، توجہ، جسے مل جاتا وہ سمجھتا آج میرے عشق کی معراج ہے، آج میرے عشق کی معراج ہے۔ من لم یجد ماء وضوء رسول اللہ، اور جسے حضور کے وضو کا پانی نہ ملتا یا جسے حضور کا لعاب دہن نہ ملتا، وہ کیا کرتا؟ فَهُوَ دَلَكَ يَدَهُ بِيَدِ صَاحِبِهِ، وہ اپنے یار صحابی سے کہتا یار ہاتھ ہی دے دو، تیرے ہاتھ کو حضور کا پانی لگا، یار ہاتھ ہی دے دو، تیرے ہاتھ کو حضور کا پانی لگا ہے۔ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِيَدِ صَاحِبِهِ، پھر وہ ہاتھ اپنا حضور اور اس صحابی کے ہاتھ کے ساتھ یوں ملتا، ملنے کے بعد وہی ہاتھ برکت کے لیے اپنے چہرے اور پیشانی پہ لگا لیتا، وہی ہاتھ اور اب میں سوال کروں گا، یہ تھے بھلا کون لوگ؟ یہ جو ایسا کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری طرح قرآن محلے کے مولوی سے نہیں پڑھا، خود حضور سے پڑھا۔ ان کا عمل بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ تھے جن کی طرح ایمان لانے کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے، ایمان لاؤ یوں جیسے ایمان لائے حضور کے صحابہ، ان کی طرح ایمان لانے کا رب ہمیں کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، اور جملہ سنیے گا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سنتے سناتے سینہ بسینہ حدیثیں نہیں سنی، بلکہ یہ وہ تھے حضور بولتے تھے یہ سامنے بیٹھ کے یاد کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ ارے یہ ابو بکر و عمر تھے، یہ عثمان و علی تھے، یہ زبیر و طلحہ تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ بلال اور حضرت سیدنا سلمان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جبریل کو بھی آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غزوات میں حضور کے ساتھ شرکت کی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نمازیں میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ان کو روک دیتے۔ بڑی بات تو یہ ہے نا بھائی، میرا اب سوال ہے یہاں پر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے سامنے کوئی کام ایسا ہو جو رب کو بھی پسند نہ ہو، حضور کو بھی پسند نہ ہو، وہ کام ہو رہا ہو اور میرا نبی چپ ہو جائے؟ بولو یار، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کو رب نے بھیجا کس لیے؟ اسی لیے تو بھیجا ہے، اسی لیے تو بھیجا ہے کہ جو مکروہ ناپسندیدہ کام ہے حضور اس کو کیا کرے؟ روکے۔ آئی بات سمجھ؟ اب کیا حضور کو نہیں پتا تھا کہ صحابہ میرے جو ہے نا وہ لعاب کے نیچے کیا کر کے کھڑے ہیں؟ ہاتھ، بولو ذرا، نہیں پتا تھا؟ میں وضو کر رہا ہوں، صحابہ نیچے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں، کیا حضور کو نہیں پتا تھا؟ حضور روک دیتے۔ یہ کیا کرتے ہو یار؟ یہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا کسی قرآن کی آیت میں آیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو لو؟ کیا کسی حدیث میں آیا کہ تم میرے وضو کے پانی کو لو؟ آج ہم اگر میلاد کی محفل سجا لیں تو سوال ہوتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، جا پوچھ ابو بکر و عمر سے وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیا یہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں لکھا۔ پھر کیوں کرتے تھے؟ یہ عشق کا مفتی فتویٰ دیتا ہے اور ہم سے پوچھنے والے، تمہیں بتاؤں میلاد مصطفیٰ بھی میرے دل پہ لکھا ہے۔ یہ وہ لوگ، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ ہمارے عمل کو تو ٹھکرا دیا جائے گا، ہمارے عمل کو تو کہہ دیا جائے گا کہ بھائی تم تو بدعت کر رہے ہو، ان کے عمل کو تو نہیں نہ ٹھکرایا جائے گا۔ یہ ان کا عمل ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں تعظیم کرتے ہیں، وہ حضور کا یوں ادب کرتے ہیں۔ اور یار یہ تو حضور ہیں، وہ تو آقا سے نسبت والی ہر شے کا ادب کرتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن ہے، آپ نے تیاری کی، جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف جا رہے ہیں۔ رستے میں گلی کے اندر گھر آتا ہے حضرت سیدنا عباس کا۔ کن کا گھر آتا ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا، حضور کے چچا کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چوچا ذبح کیا، مرغی ذبح کی، اور ذبح بھی کی چھت پر۔ اب وہ مرغی کا خون اور پانی مکس ہو کر گرا پرنالے سے۔ کہاں سے گرا؟ پرنالے سے۔ حضرت عمر اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے، اوپر پڑ گیا، اوپر پڑ گیا امیر المومنین کے۔ کیا ہوا؟ جمعے کے لیے جا رہے ہیں، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آپ نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا، فرمایا کون ہے اوپر؟ جواب نہیں آیا۔ کہا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ سارے میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ فوراً اپنے غلام کو حکم دیا اور فرمایا کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دو، اس پرنالے کو اکھاڑ دو، یہ صرف میرے ہی کپڑے نہیں خراب کر رہا، یہ اوروں کے بھی کرے گا۔ لوگ گزرتے ہیں یہاں سے، پرنالے کو اکھاڑ دو۔ غلام نے حکم مانا، پرنالہ اکھاڑ دیا۔ ابھی حضرت عمر تھوڑا ہی آگے گئے تھے کپڑے چینج کر کے کہ حضرت سیدنا عباس آ گئے۔ آپ نے کہا امیر المومنین جو آپ کا حکم ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنا سن لیں کہ یہ پرنالہ یہاں حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ امیر المومنین آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، جو آپ حکم دیں میں تعمیل کروں گا، لیکن بس اتنا سن لیں کہ یہ پرنالہ جو آپ نے اکھاڑنے کا حکم دیا ہے، یہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے یہاں لگایا تھا۔ اللہ وقت کا امیر المومنین اور وہ ہستی کہ جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضور فرماتے عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، اکیلا حکمران، اور جس دن وصال ہوا کرتا اتارا تو کرتے پر 18 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، 18 ٹاکیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ امیر المومنین اور ان کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے بیٹھے منبر پر، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر بانٹی تھی، ایک ایک چادر سب کو مال غنیمت میں دی تھی، اور آپ نے پورے کا پورا سوٹ آج نیا پہنا ہوا ہے، کرتا بھی اور چادر بھی، تہبت بھی۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، امیر المومنین ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کرو بھائی۔ کہا جی ہر کسی کو ایک ایک چادر خود دو لے لی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہم پاکستانیوں کو بھی ایسا ہی حکمران عطا فرما، ایک عام بندہ بھی اٹھ کے پوچھ سکے، ایک عام بندہ بھی اٹھ کر پوچھ سکے کہ جب وزیر اعظم بنا تھا تو تیری پراپرٹی یہ تھی، اب یہ کدھر سے آ گئی؟ اے کاش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں والا وہ دور ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ وزیر اعظم تو بڑی دور کی بات، یہاں تو جناب وہ گلی کا کونسلر بھی کسی امان نہیں ہے نا، محلے کے کونسلر بھی کسی امان نہیں۔ محلے کے کونسلر سے پوچھ لو جناب کونسلر بننے سے پہلے تو 2.5 مرلے کا مکان تھا، اب یہ 10 مرلے کی کوٹھی کدھر سے آ گئی؟ کیا پوچھ سکتا ہے کوئی؟ بولیے گا ذرا۔ یہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں، اصلاح کے لیے۔ لیکن وہ امیر المومنین حضرت عمر تھے، وہ خلافت کرتے تھے اس لیے نہیں کہ میرا دبدبہ ہو جائے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو بھلا پہنچے، میرا رب راضی ہو جائے۔ حضرت عمر نے سنیے گا جواب کیا دیا، فرمایا لوگوں جو بیٹھے ہو ان میں میرا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ اٹھ کر کھڑے گئے، جی ابو بیٹھا ہوں۔ فرمایا بیٹے بتاؤ ان کو جواب دو، میری چادریں دو کدھر سے آئیں؟ حضرت عبداللہ نے جواب دیا جی ایک چادر ابو کی تھی، ایک میری تھی۔ ابو کا کرتا کافی پرانا ہو چکا تھا، میں نے کہا جی میرے پاس ابھی کپڑے ہیں، میں نے اپنی چادر بھی ابو کو پیش کر دی۔ میرے والد صاحب نے آج جو پورا جوڑا پہنا ہوا ہے نا، یہ پورا جوڑا اس لیے پہنا ہوا ہے، ایک چادر میری ہے، ایک میرے والد صاحب کی ہے۔ آپ نے سوال کرنے والے سے کہا تمہیں جواب مل گیا؟ اس نے کہا جی مل گیا۔ فرمایا پھر بیٹھ جا۔ وہ ہیں حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا عباس کہتے ہیں امیر المومنین آپ کی مرضی پر نالا جدھر مرضی لگوائیں، لیکن اتنا سن لیں
جہاں لگا ہوا تھا وہاں حضور نے خود لگوایا تھا۔ حضرت عمر فرمانے لگے جمعے میں تاخیر بھی ہو جائے تو خیر ہے، پہلے پرنالہ لگانا ضروری ہے، قربان جائیں ہیں، وہ جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، فرمایا خیر ہے پہلے پرنالہ لگانا ضروری ہے۔ اب کیا ہوا، وقت کا امیر المومنین یوں اس دیوار کے ساتھ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور حضرت عباس سے کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا ہوں، میری پشت پہ سوار ہو جائیں، میری کمر پہ سوار ہو جائیں اور سوار ہو کے اس پرنالے کو ادھر ہی لگائیں جہاں حضور نے لگایا تھا، جہاں حضور نے لگایا تھا۔ یہ ہے عالم محبت کا، یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ کیا میں ذکر کروں ان کا کہ انہوں نے کیا کچھ حضور پر قربان کر دیا تھا، کیا کچھ قربان کیا تھا۔ اور ان صحابہ علیہم رضوان کی محبت کتنی دل میں ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے کہ میرے آقا بھی راضی ہو جائیں اور ہمیں حوض کوثر پر جام کوثر عطا فرما دیں۔ حدیث پاک ہے، فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا میرے حوض پر آنا نصیب نہیں ہوگا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا میرے حوض پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا ایک مقام پر لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر انگلیاں نہ اٹھانا۔ لو ان احدکم انفق مثل ذهب مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، اور تمہارا احد کا سونا بھی میرے صحابی کے جو کے برابر نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، میرے صحابی کے جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جب تمہارا احد کے برابر سونا ان کے جو کے برابر نہیں ہو سکتا تو اجازت کس نے دی ہے یہ باتیں کرو ہیں؟ اب اگلی بات بھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان باہم جو صحابہ کے درمیان باہم جو آپس میں رنجشیں ہو گئیں کسی موقع پر، باہم ان کے درمیان کسی موقع پر کوئی معاملہ ہو گیا، خدا کی قسم میری شریعت کہتی ہے اس معاملے کو یوں ہی سمجھو جیسے تیرے ابو اور تیرے چاچے میں کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، جیسے تیری والدہ اور تیرے والد میں ہو جاتی ہے۔ تو کیا تو کسی ایک کا ساتھ دے گا، دوسرے کے بارے میں انگلی اٹھائے گا؟ نہیں، ان کے بارے میں انگلیاں نہیں اٹھانی، اٹھائے گا تو تو برباد ہو جائے گا۔ رب نے صحابی ہونے کی وجہ سے انہیں تو معاف فرما دیا، ان سے کچھ ہو بھی گیا تو اللہ نے معاف فرما دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو رب نے جب معاف کر دیا تو میں اور تو کون ہوتے ہیں انگلیاں اٹھانے والے؟ ان کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں۔ صرف اتنی سی بات، جو صحابی ہے، بولیے ذرا، جو جس پر صحابی کا نام آ گیا اس کی شان اتنی ہے کہ لاکھوں غوث اعظم بھی ہوں تو اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بندے کو دیکھا تو فرمایا صلو، تم پڑھو، ما اصلی، میں نہیں پڑھوں گا۔ سنو، حدیث ہے، واقعہ نہیں، قصہ نہیں، کہانی نہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اس سے پہلے تو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا، جو بھی آتا ہے جتنا بھی گناہگار ہوتا ہے ہونا مسلمان چاہیے، توجہ ہے، جتنا بھی گناہگار ہو ہونا مسلمان چاہیے۔ سونے آپ تو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کی نماز تو ان کے لیے قرآن کہتا ہے رحمت ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آقا یہاں آج ایسا عمل کیوں؟ فرمایا کانا یبغض عثمانا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ معذرت کے ساتھ ہم نے اب رشتہ داریاں پالنی ہوتی ہیں، ہم نے پالنے ہوتے ہیں یارانے، ہم نے پالنے ہوتے ہیں جناب محلے داریاں ہیں۔ جو حضور کے صحابہ کو انگلیاں اٹھائے تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرو گے؟ جو نبی پاک کی زوجہ حضرت عائشہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہے اس کے لیے تم دعا کرو گے؟ ان کے جنازوں پر جاؤ گے؟
میں نے تو کوئی بات نہیں بتائی، جو حدیث دیکھنا چاہے میں بتانے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہو رب نے منع کر دیا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اسی کا پڑھنا ہے جو حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرے، مصطفیٰ کی آل سے بھی پیار کرے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک اور جملہ بولنے لگا ہوں، ایک اور جملہ، اس بات کا خیال رکھا کرو، لحاظ کیا کرو کہ یار میرے یاروں میں، میرے عزیزوں میں، میرے دوستوں میں کون ہے، کوئی ایسا تو نہیں، توجہ سے، کوئی ایسا تو نہیں کہ جو رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرے، کوئی ایسا تو نہیں جو حضور کے صحابہ کو باتیں کرے، کوئی ایسا تو نہیں جو حضور کی آل پاک کو باتیں کرے۔ اگر ہے تو میں نہیں، میرے امام نے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، فرمایا دل سے یوں نکال دو جیسے دودھ سے مکھی نکال دیتے ہو۔ دودھ پیندے ہو، کبھی مکھی بھی پیتی ہے، نکالتے ہو نا، تو فرمایا جیسے دودھ سے مکھی نکالتے ہو اسے بھی دل سے نکال دو۔ رشتہ داریاں بھی ملی ہیں تو حضور کے صدقے، جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے، تو جب حضور کے صدقے ملا ہے تو پھر حضور کی نسبت سب سے افضل و اعلیٰ، حضور کی نسبت کا لحاظ کرنا پہلے ضروری ہے۔ اگلی بات بھی عرض کر دوں، شواہد النبوہ ایک کتاب ہے حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کون نہیں واقف حضرت علامہ جامی سے؟ وہ علامہ جامی جو اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ حضور کے روزے پر جاتے ہیں تو حضور آنے نہیں دیتے۔ واقعہ سارا سناؤں گا تو ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور آنے نہیں دیتے، وقت کے گورنر کے خواب میں آتے ہیں، فرمایا عبد الرحمن جامی کو نہیں آنے دینا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا یہ نہیں کہ وہ میرا کوئی گستاخ ہے، وہ عاشق ہی اتنا بڑا ہے، وہ آئے گا اور آ کے عرض کرے گا تو مجھے قبر سے نکل کے استقبال کرنا پڑے گا۔ وہ عاشق اتنا بڑا ہے، اسے نہ آنے دینا، وہ عاشق ہی اتنا بڑا ہے۔ وہ علامہ عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک دن بصرہ کے بازار سے گزرا، بصرہ کے شہر کی جامع مسجد میں نے نماز پڑھی۔ نماز سے جب فارغ ہوا دعا مانگنے لگے تو جو امام تھا نا وہ بدبخت تھا، لعنتی تھا، شیخین کریمین جناب صدیق و فاروق کے متعلق دعا میں بری باتیں کر رہا تھا۔ علامہ جامی لکھتے ہیں اس بزرگ نے کہا میرے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلی، اللہ تیرا ستیہ ناس کرے، لعنت ہو تجھ پر، حضور کے صحابہ کے بارے میں یہ کر رہا ہے۔ فرمایا میں نے نماز لوٹائی اور چلا گیا، ہو جائے پیچھے نہیں ہوں دیجئے، میں نے نماز لوٹائی اور چلا گیا۔ کہتے کافی عرصہ بعد دوبارہ میرا وہاں سے گزر ہوا، پھر میں نے نماز پڑھی، جب دوبارہ پڑھی تو اب جو امام تھا وہ نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا، وہ تو بڑی محبت سے دعا کر رہا تھا مولا صدیق و فاروق کا صدقہ ہمیں بھی جنت عطا فرما، وہ تو ان کے صدقے دے رہا تھا۔ کہتے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ حضور کے یاروں کی بات ہو رہی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوا میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، دعا کی، میں نے کہا آپ کب سے امام آئے ہیں؟ اس نے کہا اتنے عرصے سے۔ کہا پہلے ایک اور امام تھا وہ تو یہ کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں کرتا تھا، اس کو سزا بھی مل گئی ہے۔ کہا کون سی سزا ملی ہے؟ فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ مجھے لے گیا اس شہر کے ویرانے میں، ایک ویرانے مکان کے اندر جا کر میں نے کیا دیکھا کہ پیچھے والی شکل تو انسان کی ہے، چہرہ کتے کا ہو چکا ہے۔ میں نے علامہ جامی نے لکھا ہے، علامہ جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا ہے کتے جیسی شکل ہے، زبان بھی کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہے اور وہ کتے کی طرح ہی بھونکتا ہے۔ میں نے کہا انہوں بزرگوں نے مجھے، امام نے بتایا یہ ہے وہ بندہ جو اس وقت شیخین کو بھونکتا تھا، اللہ نے دنیا میں ہی سزا دے دی ہے۔ وہ الگ بات ہے کبھی پکڑا جاتا ہے، کبھی رب آخرت میں پکڑے گا، پکڑا ضرور جائے گا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے دی، جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی، اور جس نے رب کو ایذا دی فرمایا فَيُوشَكُ أَن يَأْخُذَ، قریب ہے کہ رب اسے پکڑے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، قریب ہے کہ رب اسے پکڑے گا، وہ چھوٹ سکتا نہیں، اللہ اسے پکڑے گا۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کے صحابہ کو اس نے تکلیف دی ہے۔ غرض میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، آپ احباب سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ ہماری محبتیں حضور کے اصحاب سے بھی ہیں، حضور کی آل سے بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب اگر ہماری ایک آنکھ ہیں تو حضور کی آل ہماری دوسری آنکھ ہے۔ ہماری محبت دونوں سے ہے، لیکن وجہ یہی ہے کہ دونوں سے پیار حضور کی وجہ سے ہے۔
اللہ رب العالمین ہماری محبتیں سلامت رکھے. آمین. وآخر دعوانا